سب سے پہلے کچھ ایسی مسکنسیپشنس ہمارے لوگوں میں حج کے حوالے سے، جیسے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں، فارن کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملے، تو اچھے انسان ہیں، بس یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفے میں، اور بچوں کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے، تو انہوں نے بڑا آنیسٹ مجھ سے ایک سوال پوچھا، یہ آسمی کہ علی بھائی یہ جو حج ہے کیا یہ فرض ہے؟ تو میں نے کہا کہ بالکل جی، ماشاءاللہ جس میں استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے اس پہ حج فرض کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ، اور یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اوور دا ایئرس۔ ہی سیڈ ٹو می کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی کی شادی کروا دے، بندہ کسی کی ہیلپ کر دے، انسانیت کی ہیلپ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ بندہ جو ہے اپنے اوپر سپینڈ کرے، وہاں پہ جائے۔ تو سوال تھا ان کا ایک، اور ایک مسکنسیپشن تھی، میں کہوں گا اٹس ارائزنگ آؤٹ آف اے مسکنسیپشن، بیکاز پہلی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہر مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے فوائد سے ہم کتنے زیادہ جو ہے وہ لا علم ہیں، اور سبحان اللہ وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ اے گریٹ جرنی اینڈ واٹ اسپرچول بوسٹ یو گیٹ آن دس گریٹ جرنی۔ اور تیسری بات، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سبحان اللہ لک ایٹ دس، یہ حدیث قدسی ہے، ابن حبان سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ الالبانی نے اسے سلسلہ الصحیحہ میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ حدیث یہ حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ آئی ہیو گرانٹیڈ گڈ ہیلتھ اینڈ ایمپل مینز آف پروویژن ٹو مائی سلیو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اچھی صحت دی اور وافر مقدار میں رزق دیا، اینڈ 5 years pass without him coming to visit my house، اللہ اکبر، اور 5 سال گزر گئے ہیں وہ بندہ مجھے وزٹ نہیں کرنے آیا، میرے گھر کو وزٹ نہیں کرنے آیا۔ صحیح حدیث ہے۔ یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس کو اللہ نے انشاءاللہ تعالی مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال بعد حج کو ریپیٹ کرے، اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں مختلف افکار و نظریات ہیں ہماری سوسائٹی میں حج کو لے کے۔ ایک تو یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ وہاں پر لگا کر جانے کی، اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ دوسری ایک سوچ ہے کہ دیکھو حج تبھی کرنا چاہیے کیونکہ حج سے بیسیکلی وہ حدیث ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حج کر کے ویسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ۔ تو ایک سوچ یہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کرو، ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر کرو، تاکہ یہ کہ جو 60 سال تک گناہ کیے وہ سارے معاف ہو جائیں۔ ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے، اینڈ پیپل پلان حج لائک دیٹ ایکچولی۔ یعنی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں تو یہ ینگ ایج میں سوچنا کہ حج پہ جائیں یہ شاید تھوڑا سا ٹیبو بھی ہے اور عجیب بات بھی سمجھی جاتی ہے، اور جو بار بار چلا جائے اس کو تو عجیب ہی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کو تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی شاید کوئی ملز لگی ہوئی ہیں یا پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، یہ بار بار جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی سوچیں پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ باری باری ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔